بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا آج ہم سبق نمبر 45 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر آپ کے گوش گزار ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر کیا کریں۔ آپ کا اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مگر آپ کو اس کا اللہ کی بارگاہ میں ضرور اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چینل ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی اس میں تعاون، ہم کوئی مالی تعاون نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے مالی تعاون نہیں مانگتے، نہ کوئی چندہ مانگتے ہیں۔ ہم صرف آپ تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا اس میں صرف یہ تعاون ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ تو شیئر ضرور کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں بیٹھ کر اور بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کروائے اور خود بھی حاصل کرے، اور اپنے رشتہ دار، یار دوست، عزیز و اقارب سب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ دین حق کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں۔ آپ کمنٹ کریں گے، ہم آپ کا کمنٹ پڑھیں گے اور اس کا آپ کو کسی طریقے سے جواب بھی ارسال کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ اس کا کلام میری زبان سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ضالین کی جو تفسیر منقول ہے اس کا مختصر سا خاکہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور کئی اور اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ جامع البیان میں منقول ہے، قدیم مطبوعہ باروت ہے۔ تو ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے اس کو عرب ضال کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا، کیونکہ انہوں نے سیدھے راستہ سے انحراف کیا اور انحراف کر کے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو طریق مستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے انحراف کر کے غیر طریق مستقیم یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو مغضوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور نصارہ کو ضالین کی صفت کے ساتھ خاص کیا گیا؟ اچھا، اس بات کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین، یہ دو گمراہوں کا ذکر ہے دونوں ہی گمراہ۔ آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یہ دونوں گمراہ کیسے ہیں۔ تو نصارہ کو ضالین کی صفت کے ساتھ خاص کیا گیا اور جو یہود ہیں ان کو مغضوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ جو یہودی تھے وہ بھی غلط راستے پر تھے اور قرآن کا اور رسالت کا انکار کرتے تھے، عیسائی بھی قرآن اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کا جواب عرض ہے کہ
یہ دونوں ہی دالین ہیں، لیکن نصارہ نبی صلی اللہ نصارہ عیسائی جو ہے وہ اپنے نبی کے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے، دوسرا اپنے نبی کی محبت میں وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ محبت کی انتہا کی۔ اور یہود جو ہے انہوں نے اپنے نبی سے بغض کے نتیجہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انکار کر کے ایمان نہ لا کر تو یہ گمراہ ہوئے۔ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ اپنے نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے، ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ اور یہود نے اپنے نبی کے بغض میں یہ گمراہ ہوئے، اور کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا، اس لیے یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہے اور ان کو مغضوب کہہ کر فرمایا ہے، ان کو مغضوب کے ساتھ خاص کیا ہے۔ عیسائیوں کو ان کی محبت کی انتہا کی گمراہی کی وجہ سے کہ وہ انہوں نے اپنے نبی کی پوجا شروع کر دی اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہودیوں نے بغض میں، کینہ میں اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا، ان کو تکلیفیں دی، ان کی نافرمانی کی۔ تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پائے، اس لیے ان کو مغضوب کے زمرہ میں خاص فرما دیا۔ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے اوپر گمراہی کا، ضالین کا یا مغضوب کا کیا اطلاق ہوتا ہے، کیا وہ شریعت کے مکلف ہے یا نہیں۔ تو ضالین کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوئی، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اول ذکر وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغام نہیں پہنچا، اور ثانی ذکر وہ لوگ ہیں جن کو پیغام نبوت پہنچا لیکن ان پر حق اور باطل اور ثواب اور خطا میں اشتباہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں کے زمانہ میں نبی مبعوث نہیں ہوئے وہ اصحاب فطرت ہے، وہ کسی شریعت کے مکلف ہے، نہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، یعنی وہ کسی شریعت کے پابند نہیں ہے تو ان کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب تک رسول کو نہ بھیج دے ہم عذاب دینے والے نہیں۔ یہاں پر میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، انسانیت کی تذلیل کرنے پہ اور تکلیف دینے کی طرف اگر راغب ہے تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ دے گا، ان کے عمل کا، ان کا بدلہ دے گا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں کہ اگر کسی مینڈے نے کسی دوسرے مینڈے کو بھی ٹکر ماری ہوگی ظلمن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی انصاف فرمائے گا۔ لہذا ظلم کے ضمن میں ان کو ان کا بدلہ ضرور ملے گا، مگر وہ حساب کتاب سے بری ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نہ لانے کے ضمن میں ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جمہور کی رائے یہی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے صرف عقل کافی ہے۔ سو جس شخص کو عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرے۔
اور ان کے خالق کی معرفت حاصل کریں، جس طرح ان کی عقل ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم اور عبادت کریں، نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک پہلو تو تھا کہ بتوں کی پرستش کرنی ہے، یعنی پرستش کا پہلو تو ان کے سامنے تھا. اب یہ فیصلہ کرنا انتہائی دشوار تھا کہ حقیقی معبود کون ہے جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، جس کو اپنا معبود مانا جائے. تو پھر کافی عرصہ لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خلوص نیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم عطا فرمایا. یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ تمثیلاً ہے ہم عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ پہلے سے ہی پوری توجہ ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اگر ایسے معرفت کے میدان میں آگے بڑھنے کی جستجو کرو گے تو میں تمہاری بھی معاونت کروں گا اور تمہیں بھی صراط مستقیم عطا کروں گا. علامہ محب اللہ بہاری لکھتے ہیں کہ جو شخص دور دراز کے پہاڑوں میں بلوغت کی عمر پالے اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد صحیحہ کا معتقد نہ ہو اور احکام شرعیہ پر عمل نہ کرے تو معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، کیونکہ جن امور کا عقل ادراک کر سکتی ہے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. اور اشاعرہ اور جمہور احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے ہوتا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ اس کو شریعت کی دعوت نہیں پہنچی. جیسے کہ عمومی میں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی کہ ایسے اعمال جو معاشرتی تباہی اور فساد کی طرف جائیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، یہ ایسے فطرتی عمل ہیں کہ جن کو انسان شعوری طور پر خود سے سمجھتا ہے. تو بہرحال اس گفتگو کا خلاصہ اگر یہ نکالا جائے کہ اعمال صالح سے غفلت یعنی اظہار ثانی، انصاف، غیر منصفانہ طرز عمل پر اگر اللہ تبارک تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے ان لوگوں کا جن کو شریعت کی دعوت نہیں پہنچی، تو ان پر ان کے عمل کا صلہ ہے، سزا نہیں ہے. تو اس عمل کے بدلہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مقام تک پہنچا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.